السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیا حال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے نیو سسٹر ناول یہ عشق تم نہ کرنا کی قسط نمبر 1 سے 5، جو کہ یوٹیوب اسپیشل ناول ہے اور اس کے لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اس ناول کو بھی خوب پسند کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کی سیاہ تاریکی ڈھل کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، جبکہ وہ لٹی پٹی سی حالت میں بیڈ کی پائنتی کے قریب فرش پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی گھٹی گھٹی ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دل میں درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بیڈ پر موجود اس شخص نے ایک نکاح شدہ لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اپنا چہرہ رگڑتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیش میں ہوٹل کے کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی تاکہ پہلے اس شخص کا قتل کر کے اپنا بیکار وجود بھی ختم کر سکے۔ میری زندگی تباہ کرنے والی اللہ تمہیں بھی وہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ دل سے اپنی سگی کے لیے بددعائیں نکالتی وہ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اس شخص کو مارنے کے لیے قریب آئی تھی جس نے نشے کی حالت میں اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی حلال اور محرم کے لیے ترس جاؤ گے اور قدرت تم پر رحم نہیں کرے گی۔ وہ نیم اریاں حالت میں اوندھے منہ سو رہا تھا جبھی اس نے بمشکل چاقو اٹھایا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا جو سر پر سوار تھا کہ ایک لڑکی کو برباد کر دینے کے باوجود وہ بے خبر نیند سو رہا تھا۔ تم؟ اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس کی نگاہ اس شخص کے چہرے پر گئی تھی جس نے رات کے اندھیرے میں اسے تباہ کر دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ٹھہر گئی تھی۔ مقابل کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ چاقو بے جان ہوتے ہاتھوں سے نکل کر بیڈ پر ہی گر گیا تھا اور وہ خوف زدہ دھڑکتے دل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو کور کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پایا۔ ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے صوفے پر پڑی اپنی سیاہ چادر اٹھا کر اپنے تن پر ڈالتی، اپنا بکھرا حلیہ سمیٹتی، اس بگڑے امیر زادے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، مگر دل میں 2 لوگوں کو تباہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ شہر اقتدار میں واقع نائٹ کلب میں نوجوان نسل نشے میں دھت آج کی حسین رات انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایک جگہ الگ تھلگ سے صوفے پر بیٹھا ایک شخص ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے ہر چیز سے بے نیاز موبائل میں گم تھا۔ یوسف؟ وہ ایک نسوانی آواز پر چونک گیا تھا، رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ لیٹس ڈانس۔ وہ نیم برہنہ چست لباس میں ملبوس لڑکی نشے میں جھومتی اسے ڈانس کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ نو تھینکس، اس نے کہتے ہی کھڑے ہو کر لیدر کی جیکٹ کو ذرا جھٹکا، پھر ارد گرد اپنے دوست کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی جو ڈانس فلور پر کچھ حسیناؤں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچتا دنیا سے غافل تھا۔ ایک تو اس کے شوق، وہ ناگواری سے بڑبڑاتا ہوا اس وحشت زدہ ماحول سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں ہی کھڑا تھا جبھی اسے اپنے عقب سے عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ کوئی نسوانی آواز تھی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ یوسف نے بغور دیکھا، وہ 2 لڑکے تھے جو نشے میں دھت لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہائے، واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ وہ 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا نزدیک پہنچا۔ نتھنگ، شی از مائی گرل فرینڈ۔ یوسف نے دیکھا وہ کوئی کم عمر لڑکی تھی جو اس وقت نشے میں ہونے کے باعث اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، وہ ذرا روبدار لہجے میں بولا۔ مقابل 2 دھان پان سے عیاش قسم کے لڑکے تھے، وہ حلیے سے ہی کسی بڑے گھرانے کے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ گرل فرینڈ ہے میری، نشے میں ہے اس لیے نخرے کر رہی ہے۔ دوسرا چڑ گیا تھا۔ اچھا، گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ یوسف نے لب بھینچ کر سوال کیا۔ ہاں، وہ ایک زبان بولے۔ تیری یا پھر تیری؟ اب وہ انگلش شہادت اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں کی، وہ پھر بولے۔ اور ریلی؟ یوسف نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھوں میں جھول رہی تھی، بس بے ہوش ہونے کے در پر بڑبڑائی۔
یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں. ہی از اے لائر. وہ ضرورت سے زیادہ ہی پی چکی تھی. چھوڑے اس لڑکی کو. اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکے نشے کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ کہیں لے جا کر یقیناً کچھ غلط ارادے رکھتے تھے. کیوں ہیرو، تیرا بھی دل آ گیا ہے کیا اس نازک حسینہ پر؟ وہ شرارت سے بولے تو یوسف نے گردن کو ترچھا کر کے ماتھا کھجایا. ہاں، بہت بری طرح. اور اگلے 2 منٹ میں تم دونوں غائب نہ ہوئے تو یہ دل تمہارے ساتھ بھی کچھ کر گزرے گا. اس نے دھمکایا. یہ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ دونوں مانی خیزی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. ہو سکتا ہے، دوسرے نے اظہار خیال کیا. نہیں، یہ میرا ہیرو ہے، میرا ہیرو نمبر 1. وہ لڑکی نشے میں زور سے گنگنائی تھی. چھوڑو لڑکی کو. اس بار وہ سختی سے بولا اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا. میرے ہیرو، تم مجھے بچانے کے لیے آئے ہو؟ وہ مسلسل جھوم رہی تھی. شٹ اپ. اس کے منہ سے آتی مہک پر یوسف کو اس لڑکی سے بھی کراہیت سی آئی تھی. اوکے. اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر لبوں پر انگلی رکھی. دیکھو برو، ایسا کرتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں. ہمارے فلیٹ پر چلو، پہلے تم انجوائے کر لو، پھر ہم دونوں کی باری. وہ دونوں اس کے کثرتی جسامت اور روب دار شخصیت دیکھ کر ذرا سلجھو انداز میں بولے. نہیں، پہلے تم، پھر یہ. وہ اس انداز میں بولا کہ دونوں کی آنکھیں کھلیں. وہ اس لڑکی کو کمر سے پکڑ کر گاڑی کی چھت پر بٹھاتا ان دونوں کی طرف بڑھا تھا. واہ، آج میں اوپر، آسمان نیچے. وہ خود کو بلندی پر محسوس کر پھر گنگنائے. یوسف نے گھورا. پہلے کون آئے گا؟ جیکٹ اتار کر اس کی گود میں رکھتے یوسف نے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک اوپر چڑھائی تھی. بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہم ایسے ویسے لڑکے نہیں ہیں. وہ دونوں سٹپٹا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. الو کے پٹھے. یوسف نے سر جھٹکا، ساتھ ہی اس لڑکی کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو کسی نازک بچے کی طرح اس کی گود میں آ سمائی تھی. ایڈیٹ، پیچھے ہٹو. اسے خود سے لپٹتا محسوس کر وہ بری طرح چڑ گیا تھا. کیوں، تم میرے ہیرو مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ یوسف نے آئی برو اٹھائے. بے حیا. وہ بڑبڑاتا ہوا اسے پیچھے گاڑی میں لٹاتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا. یہ منظر ہے جنت منزل کا، جس کے ماسٹر بیڈ روم میں موجود وہ عورت براؤن کلر کی نائٹ گاؤن میں ملبوس 1 سیٹر صوفے پر براجمان اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ بول ہی رہی تھی، جبکہ وہ سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس کی باتوں سے بے نیاز سگار پھونکنے میں مصروف تھے. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے ہمارے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ ناگواری سے بولی. تو کیا کروں، وقت سے پہلے گھر سے نکال دوں؟ وہ غرائے. میں کہتی ہوں شادی کریں، اس کی تمام جائیداد اپنے نام لکھوائیں اور اس گھر سے رخصت کریں. وہ غرائی. صبر رکھو، ہر کام جلدی نہیں ہوتا. وہ ایک گہرا کش لے کر بولے تھے کیونکہ وہ کارروائی تو پہلے ہی ڈال چکے تھے. لیکن میں مزید اس بلا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی. وہ ناگواری سے پھنکاری تھی. وہ ہے کہاں؟ گھڑی میں نگاہ دوڑائی تو رات کے 12 بج رہے تھے. پتہ نہیں، پڑی ہوگی کہیں نشے میں دھت. انہوں نے سر جھٹکا. تم سے کہا تھا نا اسے ان سب لتوں میں مت لگاؤ. ان کا دماغ گھوما تھا. اس کی گیدرنگ کا اثر ہے. انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی. اور ریلی؟ انہوں نے بیوی کو ایسے دیکھا جیسے وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں. میں نے اس کا رشتہ دیکھا ہے، میرا ایک بہت اچھا بزنس پارٹنر ہے. عمر میں مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹا ہے، مگر بہت پیسے والی اسامی ہے. اگر ہماری رشتہ داری بن گئی تو سمجھو ہم بیٹھے بٹھائے ارب پتی بن سکتے ہیں. اس بار دونوں میاں بیوی کی آنکھیں چمکی تھیں. ارے واہ، تو کب آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے؟ وہ زیادہ ہی جلد باز تھی. رشتہ؟ میں نے تو 2 دن بعد کا نکاح ڈن کر دیا ہے. لائبہ کا تصویر دیکھتے ہی وہ پاگل ہو گیا تھا. 55 سال کی عمر میں 20 سال کی لڑکی ملنا کوئی آسان بات ہے؟ دونوں میاں بیوی کا بے ہنگم سا کہکا گونجا تھا. ویسے سچ بتاؤ، تمہاری سگی بیٹی ہی ہے نا؟ اس عورت نے لب دبائے. وہ صرف اس ناہنجار عورت کی بیٹی ہے جسے زبردستی میرے پلو سے باندھا گیا تھا. ان کا دماغ گھوما تھا. اچھا دفع کرو، تمہاری بیٹی مان جائے گی. وہ خدشات کا شکار تھی. اس نے آج تک میری کسی بات سے انکار کیا ہے کیا؟ انہوں نے آئی برو اٹھائے. اوف، مجھے تو سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. صبح کا سورج ہر سو اپنی روشن کرنیں پھیلا چکا تھا. وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس وقت بیڈ پر موجود تھی. دماغ پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ وہ تو اپنی دوست کے ساتھ ڈسکو گئی تھی. اوف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا. یہ لو، یہ پیو، اچھا محسوس کرو گی. لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا تو اس کی نگاہ مقابل کھڑے خوبصورت نوجوان پر جا ٹکی تھی. وہ نوجوان جو ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس جانچی بے نظر شخصیت کا مالک تھا. اس کے گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جو اس کی دلکش شخصیت میں مزید اضافہ کر رہے تھے. کثرتی جسامت چست پولو شرٹ میں اس کا جسم مزید نمایاں تھا.
اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر ہی لائبہ کو عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ گھول لیا مجھے، اب یہ پی لو، یوسف نے جتا کر کہا تو وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ دماغ پر زور ڈالا تھا۔ تم اس وقت میری قید میں ہو اور اب ہمیشہ اس قید میں ہی رہو گی۔ بیڈ پر ایک گھٹنا ٹکاتا وہ ذرا نزدیک جھکا، لائبہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو۔ اس نے ہوش میں آتے نگاہ دوڑائی تو وہ کوئی انجانی سی جگہ تھی۔ سامنے کھڑا اجنبی شخص کوئی خواب نہیں حقیقت تھا۔ ہاں، ایسے کیسے؟ وہ مزید اس پر جھکتا اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ گیا تھا۔ نہیں پلیز، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ لائبہ نے اپنے بچاؤ کرنے کی خاطر خود پر نگاہ دوڑائی تو محسوس ہوا کہ وہ اس وقت جینس کی پینٹ کے ساتھ کمر تک آتا اسٹائلش سا ٹاپ پہنے غیر مناسب حالت میں اس کے سامنے موجود تھی۔ تم کیسی لڑکی ہو اس بات کا اندازہ تو مجھے رات میں ہی ہو گیا تھا۔ خیر جلدی سے ناشتہ کر لو جب تک میں ہمارے نکاح کا انتظام کر لیتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ لائبہ کو 400 والٹ کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں لائے ہو یہاں پر؟ وہ ایک دم جذباتی ہوتی بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کے لیے دوسری جانب سے اتری تھی۔ کوشش بیکار ہے، اس گھر کے باہر میرے ہزاروں گارڈز کھڑے ہیں، تم چاہ کر بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ وہ گھوم کر بیڈ پر پاؤں پسار کر لیٹتا زمانے لہجے میں بولا تھا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ یہاں تمہاری موجودگی چاہتا ہوں، وہ بے باکی سے اپنے پہلو میں ہاتھ دھر کر بولا۔ لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ شٹ اپ، میں تمہارے ارادوں میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، وہ چنگھاڑی۔ اور ریلی شکر مانو کہ تم جیسی بے حیا سے نکاح کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں اس جگہ لانا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے نزدیک پہنچتا درستگی سے غرایا تو لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ آنسوؤں سے روتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ضرور جانے دوں گا، مگر میرا مقصد پورا ہونے کے بعد چپ چاپ سے نکاح کے لیے حامی بھر دینا، ورنہ یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ان کا شہادت اٹھا کر تنبیہی لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ پڑے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ سسکیوں اور ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اسفند اٹھو، رات سے صبح ہو گئی ہے اور تمہاری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو پولیس میں کمپلین بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ناگوار لہجے میں گویا ہوتی انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ کیا چراغ لے کر اسے تلاشنے نکل جاؤں؟ وہ ناگواری سے بولتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فجر ہوئی تھی اور لائبہ اب تک گھر نہیں آئی تھی۔ توبہ ہے، کچھ خیال کرو، کہیں تمہاری بیٹی کو ہمارے پلان کی خبر تو نہیں ہو گئی اور وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو یہ سب تمہارا قصور ہے بیوقوف عورت۔ وہ ناگواری سے غرائے۔ اف، اٹھو اور اٹھ کر اسے ڈھونڈو۔ اگر 2 دن بعد نکاح میں وہ گھر میں نہ ہوئی تو کیا جواب دو گے تم اس بڈھے کو؟ وہ چلائیں تو وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگے۔ وہ کمرے میں ڈھنگ کے شلوار قمیض کے لباس میں ملبوس بیٹھی نکاح خواہ کی منتظر تھی۔ یوسف دھمکا کر گیا تھا کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ نکاح کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا گھومتا سر تھام گئی۔ اتنے میں ملازمہ کی ہمراہی میں اس کی مرضی پوچھنے مولانا صاحب ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سے رضامندی لی جا رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی خاموشی پر دوسری بار پوچھا گیا تھا۔ قبول ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ نکاح کے لیے رضامندی دے چکی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ دن نکل آیا تھا، پتہ نہیں بابا نے اسے ڈھونڈا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ ابھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ جبھی وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نکاح مبارک ہو، اسے نکاح کے کاغذات دکھاتے ہوئے دانت باہر نکالے تھے۔ جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شیور، وائی ناٹ، ویسے بھی تم جیسی لڑکی کو میں مزید اپنے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کراہیت واضح تھی۔ لائبہ نے بے یقینی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت شخصیت کا مالک ہینڈسم نوجوان تھا، دراز کر کثرتی جسامت، بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، اٹھی ہوئی ناک اور ماتھے پر بکھرے بال جنہیں وہ بار بار ہاتھ کی مدد سے درست کرتا بھلا کا حسین لگتا تھا۔ مگر لائبہ کو اس کے چہرے سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تو صرف لہجے میں کراہیت تھی جبکہ لائبہ کو اس کے وجود تک سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کیا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ غرائی۔ بتایا تو تھا، بھول گئی کیا؟ وہ قریب آیا، وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ قدم اٹھا رہا تھا، وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اس بار وہ آنسو سے رو پڑی تھی۔ نو بیبی نو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ روتی نہیں اور رونے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ لائبہ کے سر پر موجود دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا جبکہ وہ پیچھے کمر پر لگے کاغذات نکالتا پینٹ کی پاکٹ سے
لائٹر نکال کر ان کاغذات کو اس کے سامنے لہرا کر شعلہ بھڑکا چکا تھا۔ جانتی ہو کیا ہے یہ؟ لائٹر کی آگ کاغذ کو پکڑ چکی تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نکاح نامہ، جسے ثابت ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات صرف تم اور میں جانتے ہیں۔ کسی اور کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا۔ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ بلکہ نہیں، مقابل کھڑے یوسف جہانگیر نے لائبہ اسفندیار کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ جس طرح کاغذ کی راکھ ہوا میں اڑ کر ریزہ ریزہ ہوئی تھی، بالکل اسی طرح اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ویسے سویٹ ہارٹ، کافی خوبصورت ہو تم۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتا وہ گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ لائبہ کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس کے چہرے پر جھکا کھڑا وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اس کا دو آنچھا حسن واقعی کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ کتابی چہرہ، روشن پیشانی، تیکھے نئے نقش، ملائی سے جلد، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر سیاہ پلکوں کا پہرا تھا۔ قد کاٹ میں وہ مناسب سی تھی، اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ نینوں سے ٹپکتے قطرے ایک لمحے کو اس کا دل موم کر گئے تھے۔ پیچھے ہٹو بےہودہ انسان۔ اس سے قبل کہ وہ بہکتا لائبہ اسے پیچھے کو دھکا دے چکی تھی، وہ سٹ پٹایا۔ اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لاتا کار پوچھ میں لایا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اسے گاڑی میں دھکا دیتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ تمہارے بغیرت باپ کے پاس چھوڑنے۔ وہ تیزی سے لہجے میں غرایا تو لائبہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ کون ہو تم؟ وہ اس کو رش ڈرائیونگ کرتا دیکھ سہمی سی غرائی۔ جو میں چاہتا تھا میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تمہارے بغیرت باپ سے انتقام چاہتا تھا، میرا انتقام پورا ہوا۔ میرے باپ سے بدلہ لینا تھا تو ان سے لیتے نا، مجھے کس بات کی سزا دی ہے؟ وہ اذیت سے چلائی۔ اس بات کی کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ وہ بولا تو اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ بدلہ ہے تمہارا؟ ہاں، اب ساری زندگی سب کو صفائی دیتی رہو گی کہ تم میرے نکاح میں ہو، مگر تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ لائبہ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ کیسے بزدل مرد ہو تم؟ میرے باپ کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہو؟ اگر میرے باپ نے تمہارا کچھ بگاڑا تھا تو ان سے بدلہ لیتے۔ بزدل؟ یوسف کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ چیخا۔ چلاؤ مت اور طلاق دو مجھے۔ اپنے گھر کی گلی دیکھ کر وہ چیخی۔ طلاق تو میں تمہیں ضرور دوں گا، مگر وقت آنے پر۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے اس کے گھر سے 2 گلیاں پہلے ہی گاڑی سے دھکیل کر نکال چکا تھا۔ تم ہو کون؟ اپنا نام؟ وہ ونڈو سکرین تک آئی تھی، مگر جب تک وہ گاڑی بھگا لے گیا اور وہ ریت اڑاتی گاڑی دیکھتی رہ گئی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ لٹی پٹی سی حالت میں گھر کی دہلیز پر آئی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی سائڈ کا چھوٹا گیٹ کھول دیا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھے باپ سے نظر ٹکرائی۔ رات سے کہاں تھی تم؟ وہ ایک جست میں نزدیک آیا۔ بابا، وہ ہکلائی۔ کیا بابا؟ وہ غرائے۔ میں لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے اور وہ لہرا کر ان کے بازو میں جھول گئی۔ زوفی، دیکھو کیا ہوا اس بدبخت کو۔ انہوں نے تیز آواز میں بیوی کو پکارا۔ او، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران تھی۔ پتہ نہیں کیا کر کے آئی ہے، مجھے تو نشے میں لگ رہی ہے۔ انہوں نے کسی اچھوت چیز کی طرح صوفے پر پٹخا۔ اس کے کپڑے؟ یہ تو ڈسکو کے حساب سے کپڑے پہن کر گئی تھی، ہو کے رات بھر اپنی کسی دوست کے ساتھ۔ زوفی نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں پہنچاؤ اس بدبخت کو، اور خیال رہے کہ کسی نوکر کو اس کے رات بھر گھر سے باہر رہنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سفاکیت کی انتہا ہوئی تھی۔ اوہ، کون سا پہلی بار باہر رہی ہے؟ وہ مسکرائیں۔ ہیلو یوسف، کہاں ہو تم؟ ساری رات سے کالز کر رہی ہوں تمہیں۔ وہ تیز لہجے میں پھنکاری تو یوسف نے ماتھا کھجایا۔ یار بس بیزی تھا۔ اس نے لب چبائے۔ کہاں بیزی تھے؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں بیزی تھا سویٹ ہارٹ۔ تم بتاؤ کس لیے یاد کر رہی تھی؟ وہ ریلیکس انداز میں بیڈ پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا تھا۔ بس ویسے ہی تمہاری یاد آ رہی تھی۔ تم لنڈن کب آؤ گے؟ تم تو وہاں جا کر اپنی فیملی کو بھول ہی گئے ہو۔ وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولی۔ یار یہاں بزنس سیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ پاکستان میں سیٹل ہونے کا ہے۔ یہاں بابا کا بزنس ہے، سب کچھ ہے۔ وہ آگاہ کر رہا تھا۔ مگر تم جانتے ہو نا کہ مجھے پاکستان کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ میں بچپن سے یہاں گرینی کے پاس رہی ہوں۔ یار میں پاکستان نہیں رہ سکتی۔ وہ ضد ہوئی۔ وہ ہم شادی کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا گویا کچھ دیر قبل اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہی نہ کی ہو۔ اچھا خیر، تم بتاؤ، پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ کیونکہ میں تو ابھی سال بھر یہی ہوں، کچھ کام نپٹانے ہیں۔ ویسے بھی تمہارے پیرنٹس بھی تو یہی ہیں، میری ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ آگاہ کر رہا تھا۔
نہیں، فی الحال میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اور موم ڈیڈ سے ملنا اتنا ضروری نہیں ہے، گرینی سے مل لیے بس کافی ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ اب وہ دونوں بات کرنے لگے تھے۔ وہ اور جمل یونیورسٹی کے زمانے کے فرینڈس تھے۔ یوسف کی فیملی شروع سے باہر سیٹل تھی اور وہ بھی اپنی گرینی کے پاس باہر ہی رہتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ارد گرد میں نگاہ گئی تو احساس ہوا وہ اس کا کمرہ تھا۔ اف، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ ایک ہی رات میں کافی کچھ بدلا تھا۔ بابا، یکدم سب یاد آیا تھا۔ میں یہاں، وہ شخص، وہ کون تھا؟ وہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی سر دکھنے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، دل کیا چیخ کر روئے۔ پتہ نہیں یہ میرے نصیب کی کون سی آزمائشیں ہیں جو بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ بھوک کے مارے برا حال تھا۔ اس نے کل شام کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بے ہوش پڑی رہی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ شخص کون تھا، مگر مجھے تو اس کا نام ہی نہیں معلوم۔ وہ یاد کر کپ کپائی۔ میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ سوچ کر ہی کانپنے لگی تھی۔ در حقیقت وہ ایک خوفزدہ رہنے والی ڈری سہمی سی چڑیا تھی۔ نہیں نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور نیکسٹ ویک بجائے کل ہی ہاسٹل واپس چلی جاؤں گی۔ سوچ کر ہی دل کام کیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں تو پہلے ہی ناپسند کرتی تھی، پھر اب وہ نہ جانے کیا کرتی۔ لیکن وہ شخص دل ہنوز خدشات میں تھا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ آنسوؤں سے رو پڑی تھی اور بے ساختہ رب کو پکارا تھا۔ اور پھر آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا بابا جان کہ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی؟ وہ چیخ کر بولتی باپ کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اس نکاح کے لیے ماننا ہی ہوگا لائبہ۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہارا نکاح کتنے امیر شخص سے کروا رہا ہوں۔ اس شفاق باپ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے، اسی گاؤں سے بیٹی کو گھور رہے تھے۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، مگر وہ ان کے حکم کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہ تھی۔ اس نے ناگوار نظروں سے بیٹی کو دیکھا جو ان کی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ میں ایک ہی بات کتنی بار بتاؤں آپ کو بابا جان کہ میں کسی اور کی نکاح میں ہوں؟ وہ شدت گریہ سے چلائی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ان ڈرامے بازیوں پر یقین کروں گا؟ وہ تیز لہجے میں دھاڑے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گلابی گال پر رسید کر دیا۔ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں آپ بابا جان؟ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس نامعلوم شخص نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ظلم؟ یہ ظلم نہیں، تمہاری بہتری ہے۔ تمہاری ضد اور حرکتوں نے پہلے ہی مجھے پوری دنیا کے سامنے بدنام کر کے رکھا ہے۔ یہ نکاح تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ گھرائے۔ لائبہ نے جلتی ہوئی آنکھوں سے باپ کو دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا تھا۔ مجھے اپنی جاگیر مت سمجھیے بابا جان، میں کوئی سودا نہیں جو بار بار بیچا جائے۔ اور کتنی بولیاں لگائیں گے آپ میری؟ کتنے کی ڈیل سائن کی ہے آپ نے؟ وہ چلائی۔ دروازے پر کھڑی اس کی سوتیلی ماں نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی سے قبل ہی اس منحوس لڑکی کو یہاں سے دفع کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے منگیتر کی نکاح اس کی خوبصورت بہن پر پڑے اور وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے۔ یہ نکاح ہر حال میں ہوگا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ گرجے۔ لائبہ کے دل میں دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک آخری بار التجا کی۔ اگر زبردستی کریں گے تو میں مر جاؤں گی بابا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی اس کی سوتیلی ماں خباثت سے مسکرا رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤ، کیونکہ ویسے ہی منحوس وجود ہے تمہارا۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ وہ دھاڑے تو اس نے بمشکل اپنی سسکیوں پر قابو کیا تھا اور اس شخص کو بددعاؤں سے نوازا تھا جو اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ باہر مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں، نکاح شروع ہو رہا ہے، اپنی رضامندی دے دینا۔ اور یاد کر لو آج سے ٹھیک 4 دن بعد تمہاری رخصتی ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ لائبہ نے بے بسی سے باپ کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ دونوں بھی اس پر استہزائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ گھر کے وسیع سے ڈرائنگ روم میں وہ ادھیڑ عمر بوڑھا شخص کروفر سے ڈبل سیٹر صوفوں پر براجمان تھا۔ اسے بس جلد نکاح کا انتظار تھا اور اسفنگیار آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ جب ہی اس کی نکاح گھونگھٹ میں ساتھ آتی لڑکی پر پڑی تو ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، مگر وہ خاموش رہا۔ اس لڑکی کے چہرے پر گھونگھٹ کیوں ڈال لیا؟ اسے سوال کیا؟ نکاح تو ہو جانے دیں شیخ صاحب، انہوں نے کھسیا کر کہا تو وہ سر جھٹک گئے۔ جلد از جلد نکاح شروع کرو، مجھے آج دبئی جانا ہے، شام کی فلائٹ ہے، وہ عزت میں بولا تھا۔ جبھی ڈرائنگ روم میں مولوی صاحب کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ لائبہ جو زبردستی پر یہاں تک آئی تھی اس کی بس ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا، روئی روئی آنکھیں کپ کپاتے لب، درستہ سراپا وہ ایک لمحے کو فریز ہوا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سماعتوں میں بازگشت کرتے لفظوں پر اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہی الفاظ کچھ روز قبل بھی اس کی سماعتوں میں گونجے تھے اور جب سے ہی اس کی آزمائشوں کا آغاز ہوا تھا۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لفظ دوبارہ دہرائے گئے تھے۔
میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں نکاح پر نکاح کرنے کا گناہ نہیں کر سکتی مولوی صاحب۔ وہ خود پر ضبط کھوتی چلا اٹھی تھی اور اسفندیار صاحب بری طرح سے گڑبڑائے تھے۔ لائبہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بری طریقے سے دھاڑے تھے جبکہ شیخ صاحب نے گھور کر دیکھا تھا۔ بکواس؟ میں بکواس کر رہی ہوں؟ اس نے سسکتے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ توبہ استغفار، یہ کیا معاشرہ ہے؟ اگر بچی کا پہلے سے کہیں نکاح ہوا ہے تو نکاح پر نکاح کرانے کا گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عزت سے بچی کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں، مولوی صاحب نے سمجھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے مولوی صاحب، اگر اس کا نکاح ہو رکھا ہے تو پوچھیں اس کا شوہر کہاں ہے، اس لڑکی کا نکاح نامہ کہاں ہے؟ انہوں نے گھورا۔ میں نہیں جانتی بابا، مگر پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ روحان سے ہو گئی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ طے کر لیں، بچی کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ وہاں سے نکل آئے تھے جبکہ وہ ہچکے سے رو رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے اسفندیار؟ اس پر وہ گھرائے تھے جبکہ اس لڑکی کا غیر معمولی حسن اور کم عمر دیکھ ان کی نیت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی۔ یہ ڈرامہ کر رہی ہے، پڑ گئی ہوگی یونیورسٹی میں کسی بدبخت کے عشق میں۔ وہ خود ہی بیٹی کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ تو پہلے اپنی ہمارا بیٹی کو سنبھالو نا، اور ہمارے درمیان جتنی بھی ڈیلز ہوئی تھیں وہ سب کینسل سمجھو۔ وہ درستگی سے بولتے اپنے ساتھ آئے کچھ عزیز و اقارب کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ دیکھا، ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا آپ کی بے حیا بیٹی نے۔ وہ شخص دوسری بار ناراض ہو کر گیا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے مجھے۔ وہ بیوی پر بری طریقے سے چلا رہے تھے جبھی انہوں نے بھی نخوت سے کہا تھا، تو مجھ پر کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی ہے، میں تو شروع سے کہتی ہوں ہے ہی بے حیا۔ وہ ناگواری سے پھنکاری تھی۔ اس لڑکی کو میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو۔ وہ تیز لہجے میں پھنکارتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ چلو بی بی، بہت آنسو بہا لیے، نکلو اس گھر سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لائبہ نے اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ کیوں چھوڑ دو بی بی، تاکہ تم پھر ہمارے سر پر عذاب کی طرح مسلط ہو جاؤ۔ وہ ناگواری سے گھرائی تھی جبھی ملازمہ کی آواز پر وہ چونکی۔ بی بی، چھوٹی بی بی کا فون ہے۔ زوفی نے کاٹ دار نگاہ ڈال کر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو موم، کیا اس منحوس کا نکاح ہو گیا؟ وہ ہمارے گھر سے دفع ہوگی؟ دوسری جانب سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ لائبہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کہاں بیٹا، یہی ہے منحوس۔ وہ تنفر سے گھرائی۔ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ نکاح نہیں ہوا؟ اس کے تلخ انداز پر وہ یوں ہی ساری رداد سنانے لگی تھی جبھی وہ غصے سے بولی، آپ اس لڑکی کو ابھی یہاں سے چلتا کریں، اس کا انتظام تو میں کراتی ہوں۔ وہ غصے سے بولتی رابطہ منقطع کر گئی۔ چلو بی بی، نکلو ہمارے گھر سے۔ وہ غصے سے بولی۔ اللہ کا خوف کریں، کچھ رحم کریں مجھ پر۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ میڈم، باہر ایک گاڑی آئی ہے چھوٹی بی بی کے حوالے سے۔ وہ موبائل پر موصول ہوتے پیغام سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کی گاڑی تھی۔ چلو نکلو۔ بابا مجھے بچائیں، بابا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں بیٹی ہوں آپ کی۔ وہ وہیں سے چلا رہی تھی مگر اس گھر میں کسی کے بھی کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی، اور انہوں نے گھسیٹ کر لے جاتے اس گاڑی میں دھکا دے دیا تھا جہاں سے اس کے بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ یوسف، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے مصروف سا ڈسکو میں موجود تھا۔ یہ اس کا دوست ولید تھا۔ چل یار اٹھ جا، یہی دن ہوتے ہیں انجوائمنٹ کے۔ یوسف نے ہاتھ جھٹکا۔ میں تیری وجہ سے یہاں آ جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس خرافات میں بھی پڑوں گا۔ وہ ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ ابے بھائی، سارے نیک انسان مجھے ہی ملے ہیں۔ خیر، آج میری نائٹ کا تو بہت زبردست انتظام ہے، تو بتا تیرا بھی کرا دوں؟ وہ زمانی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دفع ہو یار، وہ غصے سے بولا تو وہ بے باکی سے مسکراتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا اور ساتھ ہی اسے کچھ ہدایات دی تھی۔ وہ یوں ہی مصروف سا بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے اس نے کل اپنے نکاح میں لیا تھا۔ نہ جانے کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی جب بھی ویٹر کی آواز پر وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ وہ سافٹ ڈرنک اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ یہ اسے سوال کی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کے دوست نے کہا ہے دینے کو۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ڈرنک اٹھا کر اپنی ہی سوچوں میں گم، لبوں سے لگاتا ایک ہی سانس میں پوری پی گیا تھا۔ اسے ذرا عجیب سا ذائقہ لگا تھا مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ دھیان ہی نہیں دے سکا۔ نگاہوں کے سامنے لائبہ کا روتا سسکتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ان لوگوں کی گرفت میں مسلسل چلا رہی تھی۔ ابھی اس کا علاج کر یار۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص ناگواری سے بولا تھا۔ لائبہ کی مسلسل چیخوں پکار پر اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی، ساتھ دہائیاں بھی دے رہی تھی جبھی ساتھ بیٹھے شخص نے اس کی مخصوص رگ دبائی تھی اور اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ میڈم نے کہا ہے اس لڑکی کو زیادہ دیر نہیں رکھنا، بس آج ہی ہوٹل کے کمرے تک پہنچانا ہے۔ وہ آگاہ کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے اپنے مخصوص اڈے پر آ گئے تھے۔ یوسف کو اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا جبھی اس نے ولید کے اشارے سے اپنی جانب بلوایا تھا۔ کیا ہوا برو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ یار میرا سر گھوم رہا ہے۔ وہ سر تھام چکا تھا۔ اوہو، تو تم پھر میرے ساتھ گھر چل۔
وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہاں مجھے گھر چھوڑ دے، مجھے نہیں لگتا کہ آج مجھ سے ڈرائیونگ ہو سکے گی۔ وہ اپنا سر بار بار جھٹک رہا تھا۔ ہاں ہاں چل بھائی۔ وہ ساتھ لیے ڈسکو سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ یوسف کے سامنے بار بار اس دل ربا کا چہرہ گھوم رہا تھا جس سے کل وہ اپنے انتقام کی بھیڑ چڑھا چکا تھا۔ وہ نیم بھی ہوشی میں ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی ہوش میں آئی تھی، ارد گرد میں نگاہ گھمائی تو اندھیرا تھا۔ وہ بمشکل چکراتے سر کو تھام کر اٹھتی، بیڈ سے نیچے قدم رکھتی دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ جبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ وہ خوف زدہ ہوئی وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہے سویٹ ہارٹ، سوری۔ یوسف جو پہلے ہی نشے میں تھا، اسے اپنے سامنے نظر آتی لائبہ کو دیکھ وہ بری طرح بہکا تھا۔ اسے آج ہر طرف بس لائبہ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس ڈوز کا اثر تھا جو اس کے سر پر چڑھ رہا تھا، جبکہ وہ جلبلا اٹھی تھی۔ اس کے روم میں آتے ہی روم باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں کسی اور کی نکاح میں ہوں۔ دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ سسک کر بولتی اپنی بے بسی بیان کر رہی تھی، جبکہ یوسف کے دماغ پر تو بس اپنا نکاح ہی سوار تھا۔ بیبی تم میرے نکاح میں ہو، مائی لائف، مائی وائف۔ سوری فار مائی پاسٹ مسٹیکس ہنی۔ وہ زبردستی اسے قابو میں کرتا اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس کی ساری التجائیں، رونا، بے بسی، تمام تر مزاحمتیں اسی کے حصار میں دم توڑ گئی تھی، جبکہ یوسف پر تو بس ایک خمار سا سوار تھا جو لائبہ یوسف کو ایک بار پھر برباد کر چکا تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی ڈھل کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، جبکہ وہ لٹی پٹی سی حالت میں بیڈ کی پائنتی کے قریب فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی گٹی گٹی ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دل میں درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بیڈ پر موجود اس شخص نے ایک نکاح شدہ لڑکی کی عزت کو تعطیل کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اپنا چہرہ رگڑتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیش میں ہوٹل کے کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی تاکہ پہلے اس شخص کا قتل کر کے اپنا بیکار وجود بھی ختم کر سکے۔ میری زندگی تباہ کرنے والی، اللہ تمہیں بھی یوں ہی دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ دل سے اپنی سگی بہن کے لیے بددعائیں نکالتی وہ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اس شخص کو مارنے کے لیے قریب آئی تھی جس نے نشے کی حالت میں اس کی عزت کو تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی حلال اور محرم کے لیے ترس جاؤ گے اور قدرت تم پر رحم نہیں کرے گی۔ وہ نیم مریا حالت میں اونھے منہ سو رہا تھا جبھی اس نے بمشکل چاقو اٹھایا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا جو سر پر سوار تھا کہ ایک لڑکی کو برباد کر دینے کے باوجود وہ بے خبر نیند سو رہا تھا۔ تم؟ اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس کی نگاہ اس شخص کے چہرے پر گئی تھی جس نے رات کے اندھیرے میں اسے تباہ کر دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ٹھہر گئی تھی۔ مقابل کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ چاقو بے جان ہوتے ہاتھوں سے نکل کر بیڈ پر ہی گر گیا تھا اور وہ خوفزدہ دھڑکتے دل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو کور کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پایا۔ ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے صوفے پر پڑی اپنی چادر اٹھا کر اپنے تن پر ڈالتی، اپنا بکھرا ہولیا سمیٹتی، اس بگڑے میرزادے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی ہوٹل کے کمرے سے نکل آئی تھی، مگر دل میں 2 لوگوں کو تباہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ایک اس کا بزدل شوہر یوسف اسفندیار اور دوسری اس کی بہن۔ یوسف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک غیر مانوس جگہ پر پایا تھا۔ ارد گرد میں نگاہ ڈالی تو نگاہ بیڈ پر گئی تھی۔ کچھ غیر معمولی محسوس کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی تو سارا سامان ساتھ ہی رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل اٹھا کر ولید کا نمبر ڈائل کیا تھا جو پہلی ہی بیل میں کال ریسیو کر چکا تھا۔ پھر دلربا کے پہلو میں رات کیسے گزری؟ شریر آواز پر یوسف کے پورے بدن میں سپارک سا ہوا تھا۔ گزری شب اور دبی دبی سی چیخیں کانوں میں گونج گئی تھی۔ شٹ اپ، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس شدت سے گھرایا تھا۔ او بس کر جا یار، رات گزر گئی پھر بھی ڈرامے نہیں ختم ہو رہے تیرے۔ اس بار ولید نے اسے برے طریقے سے لتاڑا تھا، جبکہ یوسف نے غصے سے موبائل فرش پر دے مارا تھا، بالوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑتا پاگل ہونے کے در پر تھا۔ یہ کیا کر دیا میں کیسے کسی عورت کی عزت خراب کر سکتا ہوں؟ پاس رکھا پانی کا جگ اٹھا کر خود پر انڈیلتا وہ شدید اذیت سے دوچار تھا۔ کانوں میں اس لڑکی کی چیخو پکار سسکیاں گھس رہی تھی جو گزری رات میں اسے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رحم مانگ رہی تھی، اور اس نے رحم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح تو لائبہ بھی اسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مگر اس نے رحم نہیں کیا تھا۔ میں کیسے 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ وہ حد سے زیادہ پاگل ہو رہا تھا۔ زوفی وہ رات میں گئی کہاں؟ اسفندیار کو رہ کر طیش آ رہا تھا کیونکہ شیخ پیسہ واپس مانگ رہا تھا، ورنہ وہ بدلے میں لائبہ کو مانگ رہا تھا جو 2 دن میں نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم اسفی، آپ کو تو معلوم ہے کتنی بدچلن بیٹی ہے آپ کی، پتہ نہیں کتنے پھنسا رکھے ہیں۔ وہ درستگی سے بولی تو وہ ماتھا مسل کر رہ گئی۔ یار کیا مصیبت ہے یہ؟ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ انہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ سامان پیک کرو، شیخ نے صرف 5 دن کا وقت دیا ہے،
ہمیں 5 دن کے اندر اندر شہر بدلنا ہوگا، بلکہ کوشش کرو کہ کچھ عرصے کے لیے ہم اس ملک سے ہی باہر چلے جائیں۔ ملازمین کو اس بات کی خبر نہ دینا، ہم رات میں نکل جائیں گے۔ وہ پریشانی کے حالے میں جلدی سے پروگرام ترتیب دے کر بولے تھی، کیونکہ یقیناً اب وہ ان پر نظر رکھے گا۔ میں کہتی تھی نا، یہ لڑکی ہی منحوس ہے۔ اور اب وہ ایک بار پھر سے زہر اگلنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ دماغ بہت سی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ یار یوسف، میری بات تو سن۔ وہ مسلسل اسے منانے میں کوشاں تھا، جو اس رات کے بعد سے اس سے روٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہتر ہوگا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کرا دیا ہے مجھ سے۔ وہ وحشت سے چلایا تھا، اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ وہ بھی بدکردار اور زانی مردوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ او بس کر جائے، میں نے صرف ایک ڈوز دی تھی، مگر تو خود پر کنٹرول کر سکتا تھا۔ اب عورت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور چل کر کچھ دن میں تو بھی سب بھول جائے گا۔ فرسٹ ٹائم تھا، اس لیے تو۔ ولید کے منہ پر پڑنے والے مکے نے اسے خاموش کرا دیا تھا۔ بکواس بند کرو بےہودہ انسان، وہ شدت سے غرایا تھا۔ دیکھ اب تو اوور ریئیکٹ، نکلو میرے گھر سے، اور آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم۔ وہ غصے سے بولتا اسے دھکے مار کر پیلس سے نکال چکا تھا، جبکہ اب وہ خود سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اف، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اگر دادا ابو کو خبر لگ گئی تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھا، کیونکہ بے شک وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، مگر وہ کبھی اپنے باپ دادا کی تربیت پر حرف نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میں لائبہ کو طلاق دے دوں گا، ہاں، اسے معافی مانگ کر اس کو طلاق دے دوں گا، اور وہ لڑکی جو پہلی نکاح شدہ تھی۔ اف، یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ وہ بالوں میں مٹھیوں میں دبوچتا اپنے اب باقاعدہ آواز میں خود کو کوس رہا تھا، کیونکہ ایک طرف کسی مرد کے انتقام میں وہ ایک عورت کو اپنا نام دے کر ٹھکرا چکا تھا، دوسری جانب وہ ایک پاک باز عورت کی عزت خراب کر چکا تھا۔ یوسف جہانگیر اپنی پکڑ سے خوف آ رہا تھا، اس ذات سے خوف آ رہا تھا جس کے قبضے میں سب کی جان ہے۔ لائبہ بیٹی، وہ اس وقت ایک گھر میں بیبی سیٹر کی حیثیت سے موجود تھی۔ اسے اس گھر میں قیام کی ایک ماہ ہونے والا تھا۔ یس میم۔ وہ دوڑ کر ان خاتون کے پاس گئی جو دکھنے میں تقریباً 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ بیٹا، تم نے بیبی کو دودھ دے دیا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میڈم، دے دیا تھا، انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ویسے تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ اس بار انہوں نے ذرا اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کوئی بھی نہیں، میری ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ، معاف کرنا بیٹا۔ ویسے شازل بتا رہا تھا کہ آپ اور وہ یونیورسٹی میں ساتھی تھے۔ اس بار انہوں نے ذرا چھمبے سے پوچھا۔ جی، وہ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، مگر شازل تو مجھ سے 5 سال سینئر ہے۔ بس ویسے ہی پروفیسر کے تھرو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اوہ اچھا، وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ اچھا آنٹی، وہ میں حیا کو دیکھ لیتی ہوں، کہیں رو نہ رہی ہوں۔ وہ 1 سال کی بچی تھی، جبکہ شازل کی بیوی کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ یوسف ڈارلنگ، تم لندن کب واپس آؤ گے یار؟ وہ نیل فائلر سے ناخن گھس رہی تھی۔ سوری معروف، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف مقابل کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ وہ گڑبڑائی۔ سوری ڈیئر، مگر میں مزید اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ بول کر کھٹ سے موبائل بند کر گیا تھا، دوسری جانب وہ ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی۔ سر، کیا ہو گیا؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ بابا، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ کیسی غلطی بیٹا؟ وہ ان کے گھر کے بہت پرانے ملازم تھے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ پشیمان تھا۔ یا میرے اللہ، ایسا کیا کر دیا بیٹا؟ میں نے اسفند یار کی بیٹی سے زبردستی نکاح کر لیا تھا، پھر میں نے اسے نکاح نامہ چھین کر گھر واپس چھوڑ دیا، مگر میں 1 ماہ سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ طلاق دے سکوں، مگر ملازمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زبردستی کہیں شادی کر دی اور وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ وہ ہوٹل کے کمرے والی بات گول کر گیا تھا۔ اصل پریشانی تو اسے اس لڑکی کی تھی جو کسی کی عزت تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا گناہ کر دیا آپ نے بابا؟ بڑے صاحب کو اگر خبر ہو گئی تو وہ… نہیں پلیز ایسا کچھ نہ کہیے گا جو میں سن نہ سکوں۔ اس نے انہیں فوراً روکا۔ بیٹا، عورت ذات کا نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ یہ سب میری جلد بازی کا انجام ہے۔ میں نے کسی نکاح شدہ لڑکی کی عزت خراب کی تھی، اللہ نے مجھے سزا دی۔ پتہ نہیں میرے نکاح میں موجود لڑکی… وہ دھیمی سی آواز میں خود ساختہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ کچھ نہیں، آپ پلیز دادا ابو کو کچھ نہ بتائیے گا۔ وہ سر ہلا کر خاموش رہ گیا، جبکہ اندر ہی اندر اسے ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا۔ یار، کہاں غائب رہتے ہو تم؟ شازل اور یوسف دونوں بزنس پارٹنر تھے، دونوں نے پارٹنرشپ پر نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے یار، یہیں ہوتا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اور ریلی، مجھے لگا کوئی لڑکی کا چکر ہے بھائی، کیونکہ گزشتہ 1 ماہ میں جتنی بار بھی تمہارے آفس آیا ہوں صاحب سیٹ پر ہی نہیں ہوتے۔ وہ زومانی لہجے میں بولا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہے، تم بتاؤ گڑیا کیسی ہے؟ وہ حیا کا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بلکہ اب تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اسے بہت جلد اپنی نئی ممی جو ملنے والی ہے۔ یوسف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریلی،
تو دوسری شادی کرنے والا ہے۔ بھابھی کو اتنی جلدی بھول گیا؟ وہ ہونک ہوا۔ نہیں یار، حالہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، مگر حیا کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں۔ وہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہے، مجھ سے تو کافی جونیئر ہے، بٹ بدقسمتی ہے اس کا کوئی ہے نہیں۔ پہلے ہاسٹل رہتی تھی، ابھی 1 ماہ سے حیا کی بیبی سٹر کی حیثیت سے گھر میں موجود ہے، اور حیا کا بہت خیال بھی رکھتی ہے۔ یوسف سمجھ کر سر ہلا گیا۔ چل اچھی بات ہے، اس طرح تجھے بھی اپنی لائف پارٹنر مل گئی۔ وہ سر ہلا گیا۔ تو بتا بھائی، تیری وہ 3 سال والی محبوبہ سے شادی کا کب ارادہ ہے؟ اب وہ یوسف سے استفسار کر رہا تھا۔ اس سے تو میرا بریک اپ ہو گیا ہے، اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ واٹ آر یو سیریس؟ وہ شاکڈ ہوا۔ ہاں یار، بس وہ مجھے اپنے ٹائپ کی نہیں لگتی، ویسے بھی وہ پاکستان آنا نہیں چاہتی، اور اب میرا ارادہ یہیں سیٹل ہونے کا ہے۔ وہ سر ہلا گیا۔ چل بیسٹ آف لک۔ تو کوئی لڑکی پسند آئی تجھے؟ اب وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، سیل لگی ہوئی ہے، جو ایک گئی اور ایک آئی۔ وہ خفا ہوا تو وہ کہکا لگا گیا، جبکہ اب وہ دونوں کام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اسفن صاحب اس وقت دبئی میں موجود تھے جب ان کی لاڈلی بھی لنڈن سے انہی کے پاس آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بابا، آپ کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مزید ہوئی۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف نے اس شادی سے انکار کیوں کیا ہے۔ میں نہیں جانتی، آپ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر کے آئے ہیں۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، مزید ہوئی۔ تمہاری نانی نے اس کے خاندان والوں سے بات نہیں کی؟ وہ سالم کی رشتہ داری یوں لمحوں میں کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہ غصہ ہوئے۔ یہ سب آپ کی اس بیٹی کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا، زوفی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں ماں بیٹی، کچھ سوچنے دو مجھے۔ وہ غصے سے گھرائے تھے، جبکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئی تھی۔ او میری گڑیا، کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل ڈول جیسی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ حیا کا کمرہ تھا جو شاذل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، جبکہ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی پری ہو، ہے نا؟ وہ اچانک آواز پر پوری اچھل گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ جب آپ میری ڈول کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں شاذل، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میری بیٹی ہے ہی پیاری، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ وہ محبت سے بولتا اس کا ماتھا چوم گیا، جبکہ اس نے یہ منظر بہت محبت سے دیکھا تھا۔ میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ اسے بھاگنے کی کوشش کی۔ ارے ابھی نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، یہیں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ گلا کھنکھا کے گویا ہوا۔ حیا اب اس کی گود میں تھی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ پوری توجہ سے ہماتن گوش ہوئی۔ دراصل وہ ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ وہ سپاٹ تاثرات سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل کیا آپ میری بیٹی کی ماما بننا پسند کریں گی؟ اس قدر عجیب انداز میں پرپوز کر رہا تھا کہ ایک لمحے کو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ سوری، اسے شاید سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ لائبہ، کیا آپ تاحیات کے لیے میرا ساتھ قبول کریں گی؟ اس بار لائبہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھل گئی تھی، جبکہ مقابل بیٹھے شاذل کو تھوڑا عجیب محسوس ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میری بات کا جواب تو دے دیں۔ وہ اس کی حرکت پر ہونک ہوا۔ میں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیا تھا، مگر مجھے ابھی تک بینک سے ای میل نہیں آئی، شاید آپ کی طرف سے ہی سیلری لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ الٹا ہی جواب دیتی اسے حیران و پریشان چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کے رونے کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ ہم کیا سنیں برخودار؟ وہ ذرا روبدہ لہجے میں سوالیہ گویا ہوئے تھے۔ کیا سن لیا میرے پیارے دادا جان نے؟ وہ صوفے کی پشت پر سر گرائے بڑے مطمئن انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہی کہ آپ نے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ وہ ذرا روب سے سوالیہ بولے۔ جی، کیونکہ وہ آپ کی کبھی نہ ہونے والی بہو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اور میں اپنا بزنس پاکستان میں سیٹ کر چکا ہوں، تو ایسے میں آپ ہی بتائیں کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کرتے؟ دوسری جانب سے گہری خاموشی چھا گئی۔ تو اب وہ سوالیہ گویا ہوئے۔ اب یہ کہ میں نے پاکستان میں ہی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس بات چونکنے کی باری رحمان صاحب کی تھی۔ یوسف، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شاکڈ ہوئے۔ میری مجبوری تھی بابا جان۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی آپ کی؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے، اس سے بہانہ بنایا۔ 4 دن ہوئے ہیں آپ کو پاکستان گئے، اور آپ کو محبت بھی ہو گئی؟ کون ہے وہ لڑکی؟ نام بتائیں، بلکہ بات کرائیں ہماری، کس گھر خاندان سے ہے، کچھ پتہ تو چلے۔ اب وہ سختی پر اتر آئے تھے۔ ابھی تو میں گھر سے باہر ہوں بابا جان، گھر پہنچ کر کرا دوں گا۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ یعنی ہماری اجازت کو تو چھوڑے، ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور نکاح رخصتی کے تمام معاملات طے کر لیے آپ نے۔ وہ خفا ہوئے۔ میری مجبوری تھی بابا، وہ اکیلی ہوتی ہے بس اسی لیے۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں پاکستان آ جاتا ہوں، تمہارا ولیمہ ارینج کر لیتے ہیں، پھر تمہارے چچا چچی کو بھی بلوا لیں گے۔ اس بار یوسف گڑبڑایا تھا۔ پاکستان؟ میرا مطلب ہے ابھی کیا ضرورت ہے؟ اسے گردن چہلائی۔
تو کیا باپ بننے کے بعد ولیمہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یوسف بری طرح سے سٹ پٹایا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، ہم اگلے ماہ تک پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ 2-4 اور باتیں کر کے رابطہ منقطع کر گئے۔ جاری ہے۔ السلام علیکم، یہ یوٹیوب اسپیشل ہے، مجھے آپ کی قیمتی آراء کا انتظار کہے گا۔ 5 ایک ساتھ میں کہاں